بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک کے پاکستان کے سیاستدانوں کو، سول سوسائٹی کے کچھ نمائندوں کو اور صحافیوں کے ایک گروہ کو، جو ہر دور میں اس ملک میں غیر ملکی ایجنڈے کو نافذ کروانے کے لیے تگ و دو کرتا رہا ہے، غیر ملکی تہذیب کو اس ملک کے عوام کے اندر ڈھونسنے کی کوشش کرتا رہا ہے، ان کو یہ اعتراض ہے کہ اس ملک میں اظہار رائے کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ آج ہم موازنہ کرتے ہیں پاکستان کا دوسرے ملکوں کے ساتھ کہ اظہار رائے کی آزادی کہاں زیادہ ہے اور کہاں کم ہے۔ انڈین آرمی، تھرڈ کلاس آرمی، 1948 میں پاکستان کے مجاہدین اور نہتی بالکل بھی نہ ہونے کے مطابق ہتھیاروں والی فوج سے آدھا کشمیر چھنوا بیٹھی، آدھا کشمیر پر پاکستان نے قبضہ کر لیا اور پھر جا کر اقوام متحدہ کی گود میں جا کر پناہ لی۔ 1965 کی جنگ میں ہر محاذ پر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا انڈین آرمی کو۔ 1962 کی چائنا کے ساتھ جنگ میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، مگر مجال ہے کوئی بھی انڈیا کا سیاستدان را یا انڈین آرمی کے خلاف ایک لفظ بھی بول سکے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتائیں وہ انڈین سیاستدان جو آرمی اور را کے خلاف بول سکے یا بولا ہو، اور میں چیلنج کرتا ہوں میڈیا کا کوئی نمائندہ، سول سوسائٹی کا کوئی نمائندہ بغیر کسی ثبوت کے را اور انڈین آرمی کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی بول سکے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، امریکن فوج جس کا بجٹ ہم سے 700 گنا زیادہ ہے، 19 سال سے افغانستان میں کھربوں ڈالر گوا کر بھی ذلت اور رسوائی کے ساتھ بھاگنے کی تیاری، 4 جنریشن جنگ جس میں آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہماری پاک آرمی نے اپنے پورے ملک کو دہشت گردوں سے آزاد کروایا۔ ہمارے قبائلی علاقے بلوچستان، جہاں ہمارے ملک دشمنوں نے، اسرائیل نے، انڈیا نے، امریکہ نے، برطانیہ میں کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی، پاکستان میں دہشت گردوں کے کیمپوں کو پورے ملک میں بچھا دیا، دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو پورے دنیا میں پھیلا دیے، پورے ملک میں پھیلا دیا۔ ہماری فوج نے دہشت گردوں کے کیمپوں کو، دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو، دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ہمارے ملک سے اکھاڑ باہر پھینکا، جس کی پوری دنیا موترف ہے۔ ایسی فوج، ایسی ایجنسی جو انڈیا کے 70 ارب ڈالر کے مقابلے میں 7 سے 8 ارب ڈالر میں، اور امریکہ کے 700 سے 800 ارب ڈالر کے مقابلے میں 7 سے 8 ارب ڈالر میں پوری دنیا میں ہمارے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے، ہمارے ملک دشمن ایجنسیوں کا مقابلہ کر رہی ہے، ہمارے نام نہاد لولے لنگڑے سیاستدانوں کا جب جی چاہتا ہے پاک فوج اور ICI کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ بقاؤ صحافی اور سول سوسائٹی کے نام نہاد نمائندے جو ہر دور میں اس ملک میں غیر ملکی ایجنڈے کو نافذ کروانے کے لیے تگ و دو کرتے رہے ہیں، غیر ملکی تہذیبوں کو اس ملک کے عوام پر ٹھونسنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، جب جی چاہتا ہے پاک آرمی کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں کا مقابلہ دنیا کے کس ملک کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ کسی افریقی تھرڈ کلاس ملک کے ساتھ بھی اخلاقی طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے بدترین سیاستدانوں کو ایسی کیا جرت ہے کہ جب مرضی جی چاہے پاک آرمی کے خلاف اور بغیر کسی ثبوت کے، محض تخیلات کی بنیاد پر، محض آئیڈیاز کی بنیاد پر بھونکنے کی اجازت ہو؟ ایسا دنیا کا کون سا ملک ہے ان کی فوج کو اور ان کی ایجنسیوں کے خلاف بھونکنے کی اجازت ہو؟ دنیا کا کون سا ملک ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ 4 جنریشن وار، پھر 5th جنریشن وار، کہ عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کرو تاکہ عوام اور فوج میں ایک خلیج پیدا ہو، اور جب چاہے پاکستان کو شام اور عراق بنا دیا جائے۔ میرے محب وطن پاکستانیوں، ان کچھ چہروں کو پہچانو
اور کھڑے ہو جاؤ پاک فوج کے ساتھ۔ پاکستان کی عوام اور فوج میں ایسا رشتہ ہے جس کو کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ پاکستان کی پاور، پاکستان کی پاک فوج اور عوام کا مضبوط تعلق ہے۔ ان سیاستدانوں کو، ان ملک دشمنوں کو، ان کے ایجنڈوں کو پہچانو۔ اگر انہوں نے سیاست کرنی تو اپنے کارکردگی پر کرے۔ پیپلز پارٹی نے کرنی ہے تو اپنی 12 سال کی کارکردگی پر کرے۔ نون لیگ نے کرنی ہے تو اپنے پچھلے 5 سال کی کارکردگی پر کرے۔ فضل الرحمان نے کرنی ہے تو اپنی 35 سال کی، اس نے ہمیشہ اسلام کے نام پر ووٹ لیا۔ وہ عوام کو بتلائے، اپنے ووٹرز کو بتلائے کہ اس نے 35 سال میں اسلام کی کون سی خدمت کی ہے۔ اور جب کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کارکردگی کے لیے کچھ نہیں ہے، پاک فوج اور ISI کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محب وطن پاکستانیوں، ان کو پہچانو، یہ غدار ہیں اور مجھے کوئی شبہ نہیں ہے پاکستان کے اچھے صحافی بھی ان کو غدار کہنے سے ڈرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ غیر ملکی ایجنڈے پر ہے۔ میں ثابت کروں گا اپنی آئندہ ویڈیوز پر۔ یہ آستین کے سام کی پہلی ویڈیو ہے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ پاک فوج زندہ باد۔